بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں آج کی اس نئے ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں آج ہم EDU 433 پروفیشنلزم ان ٹیچنگ کے اسائنمنٹ نمبر 2 کا سلوشن دیکھیں گے، جس کے ٹوٹل مارک 20 ہیں اور جو لیسن کور ہوں گے وہ 7 سے 11 تک ہوں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہر نئی اسائنمنٹ GDP اور کوائز کا سلوشن پہلے سے پہلے مل سکے۔ تو آپ بڑھتے ہیں انسٹرکشن کی طرف۔ انسٹرکشن آپ نے ریڈ کیئرفلی کر لینی ہے تاکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ ڈیڈکٹ نہ ہوں، کاٹے نہ جائیں۔ لیٹ اسائنمنٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹڈ، لیٹ اسائنمنٹ آپ کے ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ If the file is corrupt or problematic it will be marked 0۔ اگر آپ کی فائل اوپن نہیں ہو رہی یا کرپٹ ہے یا اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو پھر بھی آپ کا نمبر 0 دیے جائیں گے۔ Plagiarism will never tolerated، اگر آپ پلاگرزم کر رہے ہیں، پلاگرزم کا مطلب ہے اگر کس اسٹوڈنٹ کا کام لیا ہوا کر رہے ہیں، نیٹ سے اٹھایا آپ نے فوراً ادھر ڈال دیا، یہ والا ہوتا ہے پلاگرزم، پھر بھی آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ نو اسائنمنٹ ول بی ایکسیپٹڈ ویا ای میل، ای میل کے ذریعے بھی آپ کی اسائنمنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ سولوشن فائل شوڈ بی ان ورڈ فارمیٹ، MS ورڈ میں آپ نے سولوشن پرووائڈ کرنا ہے۔ فونٹ کلر شوڈ بی پرفیکٹ بلیک، بلیک کلر ہونے چاہیے، اور فونٹ سائز کیا ہونے چاہیے 12، اور نیو ٹائم نیو رومن اس کی فارمیٹ آپ نے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں کویسچن کی جانب۔ کویسچن میں کیا کہہ رہا ہے آپ کے اس کویسچن کے 2 پارٹس ہیں۔ فرسٹ پارٹ میں کیا کہہ رہا ہے، یہ فرسٹ پارٹ آپ کا ادھر ہے۔ فرسٹ پارٹ، ہاؤ اوپن اینڈ ڈسٹینس ایجوکیشن از فیسیلیٹنگ ڈیولپمنٹ آف پروفیشنلزم آف ٹیچرز۔ کھلا بھائی، اوپن اور ڈسٹینس، کھلا اور دوری تعلیم نظام استاذہ کی پیشہ ورانہ مہارت کی ترقی میں کس طرح سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ایکسپلین یور آنسر ود کریکٹ ایگزامپل، آپ نے ٹھوس مثالوں کے ساتھ اپنے جواب کی وضاحت کرنی ہے۔ پہلے سوال سمجھیں، کیا سوال ہے، کیا ہم نے جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے جو اوپن اور ڈسٹینس ایجوکیشن ہے وہ استاذہ کی پیشہ ورانہ مہارت کی ترقی میں کس طرح سہولیات پیش کر رہی ہے، اس کی آپ نے مثالیں دے کر وضاحت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آنسر میں نے لکھا ہے اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ ODL از ریلیٹیولی نیو ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کے فیلڈ میں یہ اوپن اور ڈسٹینس لرننگ نئی چیز ہے۔ ODL provides widespread access to training and education resource۔ ODL جو ہے، ODL مطلب اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ، ایکسیس کرتی ہے ٹو ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن ریسورس، ٹھیک ہے، وائڈ اسپریڈ، یہ بہت زیادہ اوپن یا کھلا کہہ لیں، دور تک، ٹھیک ہے، یہ ایکسیس کرتی ہے ٹریننگ ایجوکیشن ریسورسز کو۔ اٹ strengthens ties between people, takes fear out of difference and encourage tolerance۔ یہ لوگوں کو پیپل کے درمیان بے اسٹرینتھ قائم کرتا ہے، ٹیکس فیئر آؤٹ، ڈر ختم کرتا ہے، اینڈ آف ڈفرینسز، دوریوں کا، اینڈ انکوریج ٹالرنس، اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اٹ انکریز دا اویلیبلٹی آف انفارمیشن ریسورسز، اس کی وجہ سے انکریز ہو جاتا ہے اویلیبلٹی آف انفارمیشن ریسورس، معلوماتی ریسورس انکریز ہو سکتے ہیں۔ جنرلی اٹ ریڈیوس دا کاسٹ آف ٹریڈیشنل ٹریننگ، یہ جنرلی عام طور پر ٹریننگ جو ٹریڈیشنل ٹریننگ ہوتی ہے اس کی قیمت کو کم کرتا ہے۔ اینڈ ایجوکیشن وائل اسٹل میٹنگ اسٹوڈنٹس ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن نیڈز، پھر کیا کہہ رہا ہے، یہ قیمت کو بھی کم کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہے، ٹریننگ ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل قیمت بھی اس کی کم ہوتی ہے اور کام بھی وہی والا کرتی ہے۔ مثلا یہ اب میں نے اس کو اردو لکھا ہوا ہے، ODL تربیت اور تعلیم کے وسائل تک وسیع پیمانے پر رسائی فراہم کرتی ہے، یہ لوگوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرتا ہے،
خوف کو اختلافات سے دور کرتا ہے، رواداری کو ترغیب دیتا ہے، اس سے معلومات کی وسائل کی دستیابی بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر یہ روایتی تربیت اور تعلیم کی لاگت کو کم کرتا ہے، جبکہ طالب علموں کی تربیت اور تعلیم کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے بھئی قیمت بھی اس کی کم ہو جاتی ہے، لیکن اس تعلیم جو ہوتی ہے طالب علموں کی اور تربیت وہ بھی ضروریات بھی اس کی پوری ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے، though many countries are adopting it as a way of widening access to education and improving the academic and pedagogic qualification of their teacher، اگرچہ بہت سارے ممالک اس سے تعلیم تک رسائی کو وسیع کرنے اور اپنے اساتذہ کی تعلیمی قابلیت کو بہتر بنانے کے لیے ایک طریقہ کے طور پر اپنا رہے ہیں۔ کس کو؟ ODL کو۔ ODL مطلب اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ کو۔ نیکسٹ پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے، اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ از ڈیفائنڈ ایز این ایجوکیشنل پروسیس ان وچ سگنیفیکنٹ proportion of learning take place remotely and flexibility beyond the formal learning environment۔ اس کا ترجمہ دیکھیں تو اوپن اور ڈسٹینس لرننگ کو ایک تعلیمی عمل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس میں سیکھنے کی ایک اہم تناسب رسمی سیکھنے کے ماحول سے دور اور لچکدار طریقے سے ہوتا ہے۔ Therefore it organizes educational activities، اس وجہ سے یہ بناتا ہے، قائم کرتا ہے educational activities based on the use of learning material۔ بیس کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اس کا learning material کے اوپر۔ in which constraints on learning are minimized in terms of access, time and place, as well as pace and method of study or any of these۔ بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا اس کا تمام تعلیمی سرگرمیوں کا اہتمام ہے جس میں سیکھنے کے مواد استعمال پر مبنی ہے، جس میں حصول تعلیم وقت اور مقام کے ساتھ ساتھ رفتار اور مطالعے کے طریقوں یا ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی کی گئی ہو۔ اس کے ساتھ however تاہم open and distance learning is used as umbrella term to include both concept of distance education and open learning۔ بھی یہ جو ہے تم فاصلاتی تعلیم اور کھلی تعلیم کے دونوں تصورات کو شامل کرنے کے لیے اوپن اور ڈسٹینس لرننگ چھتری کی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بھئی اس میں دونوں یہ جو تعلیمیں اوپن اور فاصلاتی یہ چھتری کی مانند ہیں، اس میں آ جاتی ہیں ODL میں۔ Supported open and distance learning improve the potential for teachers to develop better links between new teachers practice their own subject expertise and application of the new method in their own classroom۔ تائید شدہ کھلی اور فاصلاتی تعلیم سے اساتذہ کے تدریسی طریقوں، ان کی اپنی مضامین کی مہارت اور اپنی کلاس روموں میں نئے طریقوں کے مابین بہتر روابط استور کرنے کی صلاحیت میں بہتری آتی ہے۔ اس کو اگر ہم یوز کریں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ All of this clearly showed the importance and place of ODL in initial teaching as well as counting professional development as it allows way۔ اس کا مطلب کیا؟ ان سبھی جو ہم نے ابھی تک بات کی ہے ان سے پتہ چل رہا ہے ابتدائی تعلیم کی اساتذہ کی تعلیم میں ODL کی اہمیت اور جگہ کو واضح طور پر ظاہر کیا، نیز پیشہ ورانہ ترقی کو جاری رکھنا، کیونکہ اس سے راستہ اختیار ہوتا ہے۔ کیا چیز اس سے بنتی ہے ODL سے؟ to find ways of using existing resource، جو سورس ایگزسٹ کرتے ہیں، ریسورس موجودہ وسائل، اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی طریقہ تلاش کرنا، ٹھیک ہے۔ to access learning opportunities at affordable cost،
ایکسیس کرنا ہے لرننگ اپرچونٹیز، بھئی آپ سیکھ سکتے ہیں افورڈیبل کاسٹ کے اوپر، آپ وہی والا کام کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو بہت زیادہ قیمت ادا کرنی تھی۔ فار الٹرنیٹیو پاتھ ویز ٹو انیشیل ٹیچر ٹریننگ، آپ کیا کر سکتے ہیں، الٹرنیٹ ایک پاتھ استعمال کر رہے ہیں ٹو انیشیل ٹیچر ٹریننگ کے بارے میں کے طور پر، ٹو اٹریکٹ نیو انریڈ پاپولیشن ٹو ورک ایز ٹیچر، نئے جو لوگ ہیں، اٹریکٹ نیو انریڈ پاپولیشن، جو نئی آبادی ہے ان کو اٹریکٹ کرنا، کشش دلانا، ٹو ورک ایز اے ٹیچر، وہ کام کریں ایز اے ٹیچر پہ، ٹو یوز ٹیکنالوجیز ٹو انریچ ٹیچنگ اینڈ سپورٹ، ٹیکنالوجی کو یوز کرنا جس سے ٹیچنگ اور اس کے بارے میں پریکٹس جو ہیں اس کو کام بہتر ہو سکے، انریچ کر سکیں، ٹھیک ہے، ٹو اسٹیمولیٹ اینڈ سپورٹ ٹیچر ایکٹیو لرننگ، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور استاذہ کے فعال سیکھنے کی حمایت کریں، یہ والے اس میں پوائنٹ آ سکتے ہیں۔ اس میں کیا لکھا گیا، ان سبھی نے ابتدائی تعلیم میں اوڈیل کی اہمیت اور جگہ کو واضح طور پر ظاہر کیا، نیز پیشہ ورانہ ترقی کو جاری رکھنا کیونکہ اس سے راستہ اختیار ہوتا ہے، موجودہ وسائل کو استعمال کرنے کی طریقے تلاش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اوڈیل یوز کر رہے ہیں، سستی قیمت پر سیکھنے کے مواقع تک رسائی حاصل کرنا، اوڈیل کا یہ ایک مین مقصد ہے، ابتدائی اساتذہ کی تربیت کے متبادل راستوں کے لیے، جو نئے ٹیچر ہے اس کو ابتدائی ٹریننگ جو دی جاتی ہے، تربیت، اساتذہ کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے نئی غیر آباد آبادی کو راغب کرنا، جو اساتذہ کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے جو غیر آبادی تھی جہاں پہ اساتذہ نہیں تھے ان کو اساتذہ بنانے کی طرف راغب کرنا، تدریسی اور اعانت کو عمل کو تفصیل بخش بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو بہتر فائدہ مند بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرنا، ٹھیک ہے، اور اساتذہ کے فعل کی حمایت کرنا، جو اساتذہ سیکھ رہے ہیں وہ آپ خود پڑھا بھی رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی او ڈی ایل بہت حمایت کرتا ہے اور مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن کیا تھا اس کا پارٹ، آلسو ڈسکس ہاؤ ٹیچر ایتھیٹیکلی کنسرن کین بی ہینڈلڈ ان او ڈی ایل، بھی او ڈی ایل میں اساتذہ کی اخلاقی خدشات کو کس طرح سنبھالا جا سکتا ہے، اس پر تبادلہ خیال کریں، اس کے آپ کو 5 نمبر دیے جائیں گے، اوپر جو ہم نے کور کیا اس کے 15 مارکس آپ کو ملیں گے۔ ون آف دا commonest ethical issue in education is the choice of teacher a particular child or a set of children will have in the following year۔ ان سالوں میں گریڈنگ تعلیم کے سب سے عام اخلاقی مسئلے میں ایک ہے، اگلے سال میں کسی خاص بچے یا بچوں کے مجموعے کا اساتذہ کو انتخاب ہو، مثلا ایشو آف ڈسپلن، ٹھیک ہے، ڈسپلن نظم و ضبط کے امور کا ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اتھینٹک اینڈ سوشل ڈیورسٹی، اس کا مطلب نسلی اور معاشرتی تنوع، اس کا معاشرہ جو ہے وہ کیسا ہے اس کے بارے میں ٹیچر کو آگاہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ جو ہے گریڈنگ کے بارے میں، گریڈنگ بھی ٹیچر کو پتہ ہونی چاہیے، گریڈنگ کیسا دینا ہے، ایسے نہیں کوئی ٹیچر رکھ لینا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ بھی نہ ہو، اس میں اخلاقیات کے بارے میں اس کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ایجوکیشن از انٹائملی کنیکٹڈ ود ایتھکس، تعلیم جو ہے اخلاقیات کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے، بیکاز وجہ کیا ہے، بیکاز holistically speaking education is more than simply passing examination and academic degrees، کیونکہ مکمل طور پر بولنے والی تعلیم محض امتحانات پاس کرنے اور ڈگریوں کے حصول سے کہیں زیادہ ہے۔ Education is the character building and lifelong learning، ایجوکیشن کیا ہے، تعلیم کیا ہے، تعلیم کردار سازی اور زندگی بھر کی تعلیم ہے، اس طرح نہیں ہے بھئی کوئی کام کیا چھوڑ دیا یا جاہل کی طرح کام کیا، ٹھیک ہے، ایجوکیشن ایک مکمل طریقہ کار ہے۔ Savants and philosophers thought the history of humankind
have borne testimony to this aspect of education. बनीनो इंसान की तारीख में स्टूडेंट्स और फिलासफरों ने तालीम के इस पहलू की गवाही दी है. कौन सा पहलू? एथिकल पहलू. Today there is great deal of emphasis on continuous and lifelong learning, which implies the education is a continual learning process and not merely related to certification. आजकल जो काम हो रहा है मुश्किल और ज़िंदगी भर सीखने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. भाई बस सीखना है, ठीक है, कोई काम नहीं करना. एजुकेशन क्या प्रोसेस है उनको पता नहीं है. तालीम मुस्तकिल तौर पर सीखने का अमल है, न कि महज सर्टिफिकेशन के पाबंद. भाई सीखना है आपने तालीम के ज़रिए, और सिर्फ उसका मकसद ये नहीं है कि सर्टिफिकेट आपने डिग्री ली और आपको आता जाता भी कुछ ना हो. इस सिनेरियो डिस्कशन शुड बी टेक. इसके कुछ पॉइंट ये हैं ताकि टीचर के जो एथिकल इशू, कुछ पॉइंट्स ये हैं कि टीचर के जो एथिकल इशू है उनको हम काबू पा सकते हैं. इस सिनेरियो डिस्कशन शुड बी टेक अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 मिनट. जो आपका लेक्चर होता है कम से कम 45 से 50 मिनट का, उसमें आपने 20 से 30 मिनट में कवर करें उसको. shall not unreasonably restrict the student from independence action in your pursuit of learning. लर्निंग में आपने स्टूडेंट को आज़ादाना बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना. नेक्स्ट क्या है? shall not be deliberately suppress or disturb subject matter relevant to the student progress. तलबा के मुख्तलिफ नज़र तक बिलाजवाज़ इनकार नहीं करेंगे. shall make reasonable effort to protect the student from conditional harmful of learning or health and safety. तालिब इल्म की पेशरफ्त से वाबस्ता मौजू को दांस्ता या दबाने भाई इसकी सेहत और हिफाजत के लिए कंडीशन जो है नुकसानदेह हालत से बचाने के लिए माकूल कोशिश करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है shall not intentionally expose the student to embarrassment or dispraise. जानबूझकर तालिब इल्म को शर्मिंदगी या तकलीफ में नहीं लाएंगे. ये वाले टीचर के जो एथिक्स हैं वो टीचर को पता होने चाहिए. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर असाइनमेंट का एंड करते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आज कोई ये वीडियो असाइनमेंट आपको पसंद आई होगी. तो अगर आपको ये सॉल्यूशन फाइल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. नीचे मेरे नंबर वगैरह दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. ये मैं बस आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आइडिया. ठीक है. और आपने खुद देख लेना कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा. शेयर करें, कमेंट करें और बताएं इसके बारे में कि आपको असाइनमेंट कैसी लगी आज की. थैंक्स.